السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ضمنی بجٹ پیش کیا جا چکا ہے جسے ہم منی بجٹ کہہ رہے ہیں، اور اس کے تحت اب پاکستان کے عوام پر نئے جو ہے ٹیکسز عائد کیے جائیں گے، جس میں خاص طور پر پیٹرولیم مصنوعات، گیس کے ٹیرف میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی وہ اشیاء جو ہم درآمد کرتے ہیں اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس کے اثرات عام آدمی پر نہ پہنچ سکیں۔ یہ کیسے ممکن ہے، اس پر آج ہم بات کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ مہنگائی کی جو لہر ہے، گزشتہ روز پیٹرول میں اضافے کے بعد عوام الناس اس سے خاصے پریشان نظر آتے ہیں۔ عام لوگ اس سے خاصے فکر مند ہیں کہ کیونکہ جب پیٹرول پر پرائز بڑھتی ہے، یہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ جب بھی فیول پرائز بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر آسان زبان میں اس لیے بات کریں گے کہ ایک عام شخص کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے آخر۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ سیفان خان سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی ناصر سینئر اینکر پرسن موجود ہیں، روپیہ پیسہ شو کرتے ہیں اب تک نیوز پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ دیگر اینالسٹ کو بھی اپنے ساتھ شریک گفتگو کر سکیں۔ سیفان، جس طرح سے پیٹرول میں اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد لوگوں کا رد عمل، لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت جو ہے واضح طور پر سامنے آیا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے پیٹرول پرائز بڑھی ہے اور ایک حد اس نے عبور کر لی ہے تو باقی چیزوں کے اوپر اس کا اثر کیوں کر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا، اور یہ کہنا کہ نہیں پڑے گا تو میرے خیال میں مضحکہ خیز ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت اپنے تئے یہ کوشش، دو موقف اب تک سامنے حکومت کے آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ حکومت جو تھی وہ ایک معاہدہ ایسا کر کے گئی اور اس کے بعد اس ملک کو شوکت ترین صاحب نے جاتے جاتے جو 28 فروری کو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا، جس کی وجہ سے پورا پروگرام IMF کا آپ نے ڈیریل کر دیا، تو بڑا ضروری تھا کہ ہم جو ہے یہ اس وقت معاہدہ ریویو کمپلیٹ کریں، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ سب کرنے کے باوجود بھی 2 سے 4 ہفتے مزید لگیں گے کہ جو SLA یعنی جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ پہلے یہ ہوگا 1 ہفتے نیکسٹ ویک، اور اس کے 2 سے 4 ہفتے میں بورڈ اپروول دے گا تو IMF کا، تو ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان ڈیفالٹ کے خطرات جو 2-4 ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ پھر بھی ہمیں کچھ انفلوز کی ضرورت پڑے گی جو آنے والے ایکسپیکٹڈ کچھ ماہ میں ہمیں آئیں گے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مالی طور پہ سیکیور کرنے کے لیے حکومت کہہ رہی ہے، ریاست کو بچانے کے لیے ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں سیاسی حکومت ہے، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس وقت ان کو عوام جو ہے برا بھلا کہے، اور جو بھی کہہ رہی ہے عوام، تو یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یقینی طور پر ان کی سیاست کا سیاسی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں فیصلہ۔ وجہ یہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو بچانے، معیشت جو ہے اس وقت اس سمت پہ آ چکی ہے۔ لیکن جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ اقدامات پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا یہ اقدامات ہو سکتے تھے یا اس کے علاوہ کچھ اور اقدامات ہو سکتے تھے جس سے ریگریسو ٹیکسز یعنی عوام پر بوجھ پڑنے کے بجائے ایسے سیکٹرز کے اوپر بوجھ پڑ سکتا تھا جو ٹیکس نیٹ پہ نہیں تھے۔ ابھی ساغر صاحب نے ایک بات کی تھی کچھ دن قبل کہ ہم ونڈ فال گینز جو بینکس نے کیے ہیں اس پر ہم ٹیکس لگائیں گے، اور جو ایکسچینج گینز انہوں نے کمائے اس پر ٹیکس لگائیں گے، وہ ٹیکس اس بل میں نہیں ہے۔ ابھی ایک حکومتی نمائندے سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس پہ فیصلہ ہونا باقی ہے، وہ ٹیکس نہیں لگا ہے۔ تو اس طرح اور بھی اس وقت معاملات ہیں، جیسے ریل اسٹیٹ اور خاص طور پہ جو ٹریڈرز ہیں، ٹریڈرز کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ جو نون لیگ کی اہم بیک بون کہا جاتا ہے، ان ٹریڈرز کے اوپر جو آپ کا ٹیکس جو ہے ان کو نیٹ میں لانے کے لیے شبر زیدی صاحب، PTI حکومت بھی کوشش کرتی رہی، موجودہ حکومت نے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم جو ان ٹیکس سیکٹر ہے اس کو ٹیکس نیٹ پہ لا سکیں۔ جو اقدامات اناؤنس ہوئے ان کا جو ریونیو امپیکٹ پڑنے والا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ جو 17 سے 18% GST بڑھ رہی ہے، اس کا جو ریونیو امپیکٹ ہے وہ 65 ارب روپے کا کہا جا رہا ہے کہ کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ پڑے گا نیشنل کٹی کے اوپر۔ اسی طرح جو سگریٹس کے اوپر ٹیکس ہے، یہ بہت پازیٹیو اقدام لوگ کہہ رہے ہیں، ایک تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریگولیشنز کی وجہ سے بھی، اور دوسرا اس کا ریونیو امپیکٹ جو ہے وہ تقریباً 60 ارب روپے تک کا پڑنے والا ہے۔ اور اسی طرح ٹیکس آن شوگری ڈرنکس 15 ارب روپے کا اس کا امپیکٹ ہے، GST آن لگژری آئٹمس 15 ارب روپے کا اس کا امپیکٹ ہے، FET آن سیمنٹ، اور اس کا جو امپیکٹ ہے اگر آپ مختلف رپورٹس آج ریسرچ دیکھیں سیمنٹ سیکٹر کو جو انالائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیوٹرل امپیکٹ ہے، لیکن شور شرابہ اس پہ بہت ہو رہا ہے۔ بہت سے میں نے بلڈرز ڈیولپرز کی کانفرنسز سنی ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹیل اور سیمنٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، لیکن جو سیکٹر اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ نیوٹرل ہے کیونکہ ساری پرائس پاس آن ہوگی اور پھر ان دا اینڈ کچھ فرق پڑے لیکن اتنا خاص اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس آن ایئر ٹکٹس ہے جس کا امپیکٹ 5 ارب روپے ہے، اور جو ود ہولڈنگ ٹیکس میرج ہالز کے اوپر لگا ہے، شادی بیاہ کی تقاریب پر، ہوٹلز کے اوپر، اس کا جو
جو ریونیو امپیکٹ ہے وہ 2 ارب روپے کا بنتا ہے. اس طرح یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو بن رہی ہے وہ 172 ارب روپے بنتی ہے, 172 بلین روپیز کی اماؤنٹ بن رہی ہے. اب اس 172 ارب روپے کے ٹیکس کیس کو الگ کر اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اور گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ, تو یہ تمام برڈن عام آدمی کے اوپر پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پڑے گا, اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پڑے گا. اگر کوئی کہتا ہے نہیں پڑے گا تو وہ اس پر مضحکہ خیز بات ہوگی, اور اس کو شاید حکومت کم کرنے کی کوشش اپنے تحت کر سکتی ہے, لیکن اتنا کوئی خاص اس کا امپیکٹ کم ہوتا ہوا یہ نظر نہیں آتا. عام آدمی پہ اس کا امپیکٹ بالکل بھرپور طریقے سے پڑتا ہوا نظر آتا ہے. جی اچھا سیفان, جس طرح سے اپنے ذرائع آمدن میں رہتے ہوئے حکومت نے تو آئی ایم ایف کا سہارا ڈھونڈ لیا, ایک عام شخص جو سیلری پر اپنا گزارا کرتا ہے, تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے, وہ اپنا معاملہ کہاں لے کر جائے گا, وہ کس طرح سے گزارا کرے گا؟ دیکھیں ابھی فاروق سلیم صاحب پروگرام میں تھے, ماہر معیشت میرے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے 30,000 روپے کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کی جو اخراجات ہے اس کے اوپر پڑ سکتا ہے. وہ اینول شاید امپیکٹ بتا رہے تھے. تو یہ آپ سمجھ لیں یہ ایڈیشنل برڈن ہے, اور اس کے بعد مزید برڈن آ سکتا ہے, مزید امپیکٹ, کیونکہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, اسپل اوور افیکٹ ہوتا ہے. آپ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو کچھ دنوں میں, ابھی ہم سن رہے ہیں کراچی میں دودھ کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو یہ ایک ایک چیز ایک ایک اشیاء کے اوپر قیمت پہ افیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. کرایوں میں اضافہ ہوگا تو اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو یقینی طور پر 2023 کا سال اچھا نہیں ہے معیشت کے لحاظ سے, جو عام آدمی ہے اس کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے. اور یہ سب اس وقت ہوگا جب ہماری جو گروتھ کی پروجیکشنز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں تو 2.1% موڈیز کہہ رہا ہے, اور جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 33% تک چلی جائے گی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جب 33% انفلیشن اور 2% یا اس سے بھی کم شرح نمو کے ساتھ آپ آگے اکانومی کو لے کر جائیں گے تو اس سے کتنی بے روزگاری پڑے گی, جو لوگ کام پر ہوں گے ان کے لیے کتنی زندگی مشکل ہو جائے گی. تنخواہ دار طبقہ جو آلریڈی انڈائریکٹ ٹیکسز کے برڈن میں, ڈائریکٹ ٹیکسز کی ان کی تو تنخواہ ایٹ سورس کٹتی ہے ان کی سیلری سے, تو وہ آلریڈی کتنے برڈن میں ہے اور اس پر کتنا برڈن آ جائے گا. جو فاروق صاحب 30,000 کہہ رہے تھے, یہ امپیکٹ آئے گا پیٹرول اور اس کا الگ امپیکٹ آئے گا. تو ڈیفینیٹلی انتہائی مشکل حالات ہیں آگے چل کر, نہ صرف ریاست کے لیے, حکومت کے لیے, بلکہ عام آدمی کے لیے, کوئی بھی انسان, کوئی بھی پاکستان میں, سب کے لیے آئندہ مشکل حالات ہی نظر آ رہے ہیں اس صورتحال میں. ریاست نے تو اپنا کام کیا ہے, حکومت نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کے بعد انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ہم جو ہے چیزوں کو جو ہے بہتر کر پائیں گے. کیا کہیں پر سیاست ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں سیاسی فیصلے ہوتے ہیں سارے. میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا جو ٹریڈرز والا سیگمنٹ ہے اس کو اگر آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لا رہے تو یہ سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب تھے, ان کے پاس ریل اسٹیٹ کے زیادہ لوگ تھے, ان کی لابینگ تھی ریل اسٹیٹ کی اسٹرانگ, تو وہ ریل اسٹیٹ کو ایمنسٹیاں دیتے رہتے تھے, ریل اسٹیٹ کو فائدے دیتے رہتے تھے. تو یہ موجودہ حکومت ہے. اسی طرح بہت سے اہم فیصلے ہوتے ہیں جس میں پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. آپ گیس کا ایشو لے لیں, انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں. پنجاب میں جو ایپٹم ہے انہوں نے اشتہار لگا دیا کہ ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی, کہ سندھ میں الگ قیمت ہے, پنجاب میں الگ ہے. تو سیاست ہی ہو رہی ہے ہر طرف اگر دیکھا جائے. میں تو اس پہ حیران ہوں کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں تو سیاست کرتی ہیں, یہاں پر تو مختلف ٹریڈ باڈیز بھی سیاست کر رہی ہیں. اور ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب یہ سب کچھ, جب ملک کے حالات جو ہے اس وقت انتہائی غمگین ہے, معاشی صورتحال انتہائی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا آباد والوں نے اسٹیل کی قیمتوں کو جواز بنا کر اسٹرائک کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی شہر میں اب اسٹیل نہیں خریدے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہے؟ دیکھیں حل تو نہیں ہے, اب ان کے بھی مسائل ہیں معاشی, یقینی طور پہ انڈسٹری سفر کر رہی ہے, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو اس پہ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایکسپورٹرز تھے جو پروسیڈز روک کے بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پر یہ وہ طبقات ہیں جنہیں خاص طور پہ میں ٹیکسٹائل کی بات کروں, کچھ صنعتیں ایسی تھی جن کو 2%, 3%, 1% کے اوپر قرضے ملے, اربوں روپے کے قرضے ملے. اس وقت میں انہوں نے اربوں روپے اس وقت ٹرف اور LTFF اور کہاں وہ انویسٹ ہو گیا. اس طرح سے یہ وہ طبقات ہیں جو مسلسل فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. تو اس وقت ضرورت تھی کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ان کی طرف سے جو ہے بجائے قربانی دینے کے یا بجائے ملک میں ریاست کا ساتھ دینے کے وہ اس طرح کی سیاست جو ہے اس وقت کر رہے ہیں. سیفان, اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, کل پیٹرول بڑھا ہے, اس کے بعد جو پبلک ریئیکشن آیا یقینی طور پر آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, آپ بھی لوگوں سے ملے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ نے پیٹرول بھی فل کروایا ہو, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ سچویشن پبلک کی سطح پر؟ دیکھیں پبلک کی سطح کے اوپر تو انتہائی یہی ہے کہ اس وقت ایک ڈی موٹیویشن ہے, ڈپریشن ہے لوگوں کے اندر. اور اس میں بات یہ ہے کہ سیاست بھی ہو رہی ہے. موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو کہ یہ وجہ یہ ہے کہ 2019 میں معاہدہ ہوا تھا, مشکلات تھیں, سابقہ حکومت نے ہمیں مشکلات میں ڈال دیا تھا, اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں. میں یہی سوچ سوال ذہن میں ہے کہ اس وقت عوام سمجھے گی اس بات کو کہ 2019 میں کیا ہوا تھا, مہنگائی, IMF کا معاہدہ ہوا تھا, حفیظ شیخ نے کیا تھا, یہ اس وقت عوام سمجھ سکتی ہے ساری صورتحال, کیونکہ عوام تو ایک ڈپریشن کے حوالے سے حالات میں نظر آتی ہے اس صورتحال کے اندر. تو مہنگائی بڑھ رہی ہے, عام آدمی کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے, اور سیاسی جماعتیں اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے ساتھ لگی ہوئی ہیں.
پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے اس صورتحال کے اندر کہ مہنگائی کا برڈن بھی ہے موجودہ حکومت کے اوپر اور ان کا نیریٹو اسٹرانگ ہے, تو وہ اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں کہ فوری الیکشنز ہوں اور وہ اپنی 2/3 میجورٹی یا جو بھی وہ چاہتے ہیں وہ ان کے الیکشن پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ پورا ہو. اور موجودہ حکومت واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے لیے پولیٹیکلی سسٹین کرنا مشکل ہے. تو یہ تمام جماعتیں اپنے اپنے ایجنڈاز کو آگے بڑھا رہی ہیں, لیکن ملک, ریاست, عام آدمی یہ سب اس میں سفر کر رہا ہے. مہنگائی آلریڈی 45 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے, مزید 33% تک جا سکتی ہے. تو یہ اور ریزروز آپ کے ابھی آج جو لیٹسٹ فگرز آئی ہیں کچھ بڑے ہیں $200 ملین, لیکن یہ صورتحال انتہائی آگے بھی ہمیں اس پر انسرٹن نظر آتی ہے. سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم کریں گے سلمان شاہ آپ کو. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ منی بجٹ جو ہے اس کا نفاذ ہو چکا ہے اور ضمنی فائنانس بل کی صورت میں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عام انسان پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں, آبویسلی عام انسان پہ اثر پڑے گا. ہر چیز کا افیکٹ جو ہے الٹیمیٹلی عوام پہ ہی پڑتا ہے. اگر آپ اکنامک ڈیسیجنز درست نہیں لیں گے اس کا امپیکٹ بھی عوام پہ پڑتا ہے. اگر آپ کوئی صحیح چیزیں کریں گے اس کا بھی امپیکٹ پڑے گا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت آپ پرانی آپ کی ڈیسیجنز ہیں جو آج آپ کو انہوں نے بالکل بینکرپسی پہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو سب سے بڑی بات تو ایز جرنلسٹ اور ایز اینالسٹ ہمیں یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ جو بجلی کا نظام بنا ہوا ہے ہمارا پاکستان میں, اس نے پاکستان کو بینکرپٹ کر دیا ہے. اس نظام کی وجہ سے اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کرائسس بھی, زیادہ تر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ہمارا بجلی کے نظام کی وجہ سے, انرجی امپورٹس کوئی 25-26 ارب ڈالر کی ہو رہی ہیں. تو کس نے یہ نظام بنایا کہ بجلی جو ہے وہ امپورٹڈ ہو جائے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس تھر کول بھی ہے, ہمارے پاس سولر بھی ہے, ہمارے پاس پانی بھی ہے, ہمارے پاس ڈیم بھی ہیں, اور پہلے یہ ساری چیزیں ہم خود بناتے تھے. اب ہمیں ہر چیز امپورٹ کرنی پڑتی ہے. ہمیں کولا بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے, تیل بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے, گیس بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم نے یہ نظام کیوں بنایا؟ ایک اچھا بھلے نظام کو چلتے چلتے ہم نے اس طرف کیوں بھیجا؟ تو یہ سوال ہمیں ڈیسیجن میکر سے پوچھنا ہے کہ کس نے یہ کام کیا, کس نے اس وقت 45,000 میگا واٹ جو بجلی کی کیپیسٹی کریٹ کی ہوئی ہے, جس میں سے زیادہ تر امپورٹڈ کولے اور امپورٹڈ گیس پہ ہے. تو اس وقت کسی نے نہیں سوچا کہ جب یہ امپورٹ نہیں ہم کر سکیں گے تو یہ بجلی کیسے چلے گی؟ اور اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اتنی مہنگی امپورٹ ہوتی ہے, ڈالر کے میں ہر چیز پہ کریں گے, اور روپیہ اگر کمزور ہوگا تو وہ پھر ہم کیسے اس کو سسٹین کریں گے؟ سو یہ چیزیں تو ہم کبھی نہیں پوچھتے. صرف یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہاں جی IMF کے ساتھ پروگرام کیوں کر لیا, اور جس نے کیا اس کو بھگتنا پڑے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ پچھلے 10-15 سال کی کارکردگی کا نتیجہ ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنی اکنامک ریفارمز ہی نہیں کی, ہم نے اپنی اکانومی کو پروڈکٹیو بھی نہیں بنایا, ہم نے اپنی اکانومی کو کمپیٹیٹیو نہیں بنایا, ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے ہر چیز, پھر کیسے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے تو آپ کیسے پے کریں گے آپ کی فیول امپورٹس کی اور فوڈ امپورٹس کی؟ اور دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے لیکن ہمیں پوری طرح سے ہر چیز امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. گندم سے لے کے خوردنی تیل اور دوسری چیزیں وہ ساری امپورٹ ہم کرتے ہیں. تو پھر ہم نے اکانومی کو اس طرح سے کیوں بنایا؟ یہ کوئی آٹومیٹکلی تو نہیں اس طرح سے بن گئی نا, یہ تو بائی ڈیزائن بنائی گئی ہے, اور ہمارے اکنامک مینیجرز نے یہ سارا کام کیا ہے. اور یہ اب جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اکنامک پرفارمنس کی تو وہ پھر ہمیں سامنے آنی چاہیے یہ ساری چیزیں. سو پاکستان اس وقت بہت برے بحران میں اس لیے ہے کہ ہمارے پاس بیرون ملک قرضے جو ہیں ہمارے اب 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں, جو ہم آلریڈی کنزیوم کر گئے ہیں. ہم ان قرضوں کو کھا گئے ہوئے ہیں. اب ان کی واپسی کا جب وقت آیا تو ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں ہیں, اور ڈالرز نہیں ہیں تو ہمارے پاس ایبلٹی بھی نہیں ہے کہ ہم نئے ڈالرز جا کے لے کے آئیں, کیونکہ ہم نے اتنے قرضے لے چکے ہیں کہ اور کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے.
سو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے، اور آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے خسارے جو ہیں، دو بڑے میجر خسارے ہیں. ایک آپ کا تجارتی خسارہ ہے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس خسارے کو ختم کریں اور اپنے ڈالر ایکسچینج ریٹ جو ہے ڈالر کا، اس کو مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. آپ اس کو کنٹرول نہ کریں، کیونکہ آپ جب کنٹرول کریں گے تو آپ کے ریزروز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا خسارہ آپ کا مالیاتی خسارہ ہے جس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اور وہ بیسکلی ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ حکومت کی آمدن سے بہت زیادہ ہیں. تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے اخراجات جو ہیں ان کو کم کریں، اور اگر کم نہیں کر سکتے تو پھر ٹیکسز کو بڑھائیں تاکہ یہ پوری طریقے سے پے کر سکیں آپ اس چیز کے لیے. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے امپورٹڈ بجلی لگائی ہے تو اب اس کا کم از کم بل تو پوری طرح کلیکٹ کریں عوام سے. اب عوام اگر افورڈ نہیں کر سکتی تو پھر یہ آپ ڈالرز جو آپ نے باہر پے کر رہے ہیں، پہلی بات ہے کہ اس کے روپے کہاں سے آئیں گے، اور پھر روپوں کو ڈالرز میں کنورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہے، تو وہ کہاں سے آئیں گے. تو اس لیے آپ اپنی بجلی کے نظام کو ٹھیک کریں، سرکولر ڈیٹ کو ختم کریں، اور فل کاسٹ ریکوری کریں صارفین سے. سلمان شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بہت درست بات کی کہ اسٹرکچرل ریفارمز کے بغیر، اس بنیاد کو صحیح کیے بغیر تو آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی حکومت آ جائے نہیں بڑھ سکتی. لیکن سر آپ اس ماحول کو، آپ سیاست کو بھی، معیشت کو بھی جتنا آپ نے دیکھا ہے غور سے ہمیشہ سے، تو آپ کو لگتا ہے اس پولرائزڈ معاشرے میں جس طرح جتنا بٹوارا ہو چکا ہے سیاسی ہر لحاظ سے، یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز جن کا ہم سالوں سے سن رہے ہیں، جس میں انرجی سیکٹر ہے، اب تو گیس کا بھی سرکولر ڈیٹ ہو چکا ہے، تو یہ کوئی سیاسی حکومت ایک کر سکتی ہے؟ یہ جو وہ شاہدار صاحب کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی چارٹر ہی ضرورت ہوگی نا؟ یہ مل کے بیٹھ کے اپنی سیاستوں کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہوگا نا. اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک حکومت کر سکتی ہے، ایک پارٹی کر سکتی ہے کیا یہ شاہ صاحب؟ دیکھیے یہ ہمارا 23واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کا، اور اگر آپ کم از کم اس میں سے 10 پروگرام میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کون سی اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، آپ نے سرکاری جو انٹرپرائزز ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں، آپ کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ ان کو نقصان ہم برداشت کر رہے ہیں ان کا، تو اس کو پرائیویٹائز کریں. تو اس میں کیا کون سی ہمارے لیے کوئی نئی بات ہے؟ ساروں کو پتہ ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن آپ پولیٹیکلی اس کو نہیں کرنا چاہتے، آپ کی آئیڈیالوجی نہیں مانتی، یا کوئی اور ریزن ہے جو آپ اس کام کو نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے بڑے عرصے سے کہا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں، حکومتی اخراجات. اب 18ویں ترمیم تو ہم نے کر لی، 18ویں ترمیم میں زیادہ تر جو محکمے ہیں وہ تو ہم نے پروونسز کو بھیج دیے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں بھی وہی ہم چلا رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کہتا ہے بھئی ان کو تو بند کریں، کم از کم آپ اگر ان کو کس لیے چلا رہے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، جن کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے، صرف تنخواہیں دی جاتی ہیں اور پورے منسٹریز بنی ہوئی ہیں، ان کو آپ کم کریں، آسٹیرٹی کریں. اور آسٹیرٹی کا ریونیو امپیکٹ بھی ہے سلمان شاہ صاحب. ابھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی ان کی طرف سے، تو اس نے بتایا تھا کہ اگر یہ کم ہو جائیں تو تقریباً 1000 بلین اینول سیونگ ہے اس کی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں، تو دیٹ از اے ہیوج اماؤنٹ، 1000 ارب روپے. ہاں بٹ یہ مجھے بتائیں نا کہ اس کے لیے کوئی ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ تو کامن سینس ہے. نہیں سر، اگر پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے مثال کے طور پہ ایک ادارے کی، تو وہ دوسری جماعت احتجاج شروع کر دیتی ہے، لیبر یونین جس کی ہوتی ہے، یا پھر وہ پولیٹیکل اس پہ نیریٹو بناتی ہے کہ یہ تو اثاثے بیچ رہے ہیں ملک کے اٹھا کے. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. اسی طرح گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو مختلف انڈسٹریل جو لابیز ہیں جن کو اگر ٹیرف سبسڈی ملی ہوئی ہے وہ شور کرتے ہیں، تو ان پر بھی پالیٹکس کھیلی جاتی ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہو جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کے ساتھ کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے شاہ صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ بالکل اچھی بات کر رہے ہیں، بٹ یہ مجھے بتائیں نا، آج سے 1 سال پہلے جو حکومت میں تھے وہ یہی باتیں کر رہے تھے جو کہ یہ آپ آئی ایم ایف بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے. تو آج وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو کوئی نہ کہے کہ یہ غلط ہے. تو یہ اگر سیاست ہے ہماری، اس کو آپ ریبٹ کریں نا لاجک کے ساتھ. آپ گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اگر آپ حکومت میں آئے ہیں
تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پرفارمنس دیں. معاملات کو کنٹرول کرنا. سلمان صاحب یہاں پر ہم مختصر سا بریک لیں گے. جس طرح سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے ناظرین, گفتگو کا محور یہی ہے کہ بچت کرنے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کے پاس جب جایا جاتا ہے تو سلمان صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے سے چیزیں وضاحت کے ساتھ بتا دی جاتی ہیں کہ کن کن سیکٹرز میں آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو خاص طور پر جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کو ہم خود سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. بچت کے اور بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم جو ہے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے حکومت کا معاہدہ, اس کے خد و خال اب سامنے آ گئے ہیں اور حکومت نے تیزی سے ان چیزوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے کہ تمام ٹارگیٹس اپنے مکمل کیے جائیں. اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن سیفان خان, اینکر پرسن علی ناصر, ہمارا روپیہ پیسہ پروگرام بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد سلیری صاحب بھی شریک گفتگو ہوں گے. سیفان, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہ سیکٹرز جن پر ہم بچت کر سکتے ہیں, خاص طور پر جو مراعات ہم سرکاری ملازمین کو دیتے ہیں, افسران کو دیتے ہیں, یا وہ ہمارے ادارے جو نقصان میں ہیں لیکن ہم وہاں پر پینشنز بھی دے رہے ہیں, تنخواہیں بھی دے رہے ہیں, کیا وہاں پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تھے ان چیزوں کو؟ دیکھیں, اکنامک ریفارمز اور فسکل ڈسپلن اور یہ تمام چیزیں, آسٹیرٹی, ابھی جس طرح بتایا تھے کمیٹی بنی تھی, اس نے کہا تقریباً 1000 ارب وہاں سے بچت ہو سکتی ہے. یہ سب امپورٹنٹ چیزیں کیونکہ عابد سلیری صاحب ساتھ ہیں اور یہ ایک گہری نظر رکھتے ہیں معیشت پہ. سلیری صاحب, آپ کا ایک ریسنٹ کالم بھی آیا تھا, اس میں آپ نے ایجپٹ, اس کے علاوہ آپ نے سری لنکا, دیگر ممالک, زمبیا, سب کی مثالیں دی تھی جو آیا ڈیفالٹ ہو چکے تھے یا تقریباً بہت برے حالات میں معاشی تھے. تو وہاں جو غلطیاں ہوئیں سیاستدانوں سے وہ کہ ان پاپولر ڈیسیشنز یا اپنے پاپولیرٹی کو دیکھتے رہے, اور جیسے سری لنکا کی مثال تھی کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس انہوں نے کم کر دیا. کیا ہم وہ غلطی اور جو حالیہ ڈیسیشن 170 ارب کے ہوئے ہیں, یہ ہم سمت ہماری چینج ہوئی ہے یا اسی سمت میں ہم جو خدا نخواستہ ان ممالک کی سمت ہے ابھی بھی ہم اس سمت میں ہیں کیا؟ سلیری صاحب دیکھیے, یہ تو سمت بدلنے کا پتہ تو ابھی کچھ عرصے بعد لگے گا جب ہم اس سارے کرائسس سے نکلیں گے. اچھا, فی الحال تو یہ ہے کہ جو غلطیاں مصر میں ہوئی, جو غلطیاں سری لنکا میں, گانا میں, زیمبیا میں, یہ تقریباً 54 کے قریب ممالک ہیں. یہاں پہ کہ ارجنٹین کو آپ دیکھتے ہیں جو کہ 9 دفعہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. جی, تو ان تمام ممالک میں جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ سیاستدان اور جو فیصلہ ساز ہیں وہ یا تو اپنی پاپولیرٹی کے لیے یا پھر وہ مختلف انٹرسٹ گروپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ریونیو سے بڑھ کے اسپینڈنگ کرتے رہے, اس کے بعد پھر ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرض لیتے رہے, اور اس کے بعد وہ قرض کیونکہ نہیں چکا پاتے تھے مزید قرض لیتے رہے. ان کی روپیہ جو بھی ان کی ڈومیسٹک کرنسی تھی وہ ڈی ویلیو ہوئی اور آخر کار ان کو آئی ایم ایف کے سامنے جانا پڑا. انٹرسٹ گروپ سے مراد عابد سلیری صاحب یہ بھی سمجھائیں نا عام آدمی کو, پاکستان کی مثال رکھتے ہوئے بتائیں انٹرسٹ گروپ کیا ہیں, مطلب جیسے کوئی لابیز ہیں, انفلوئنشل ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, یا یہ آپ کا ٹریڈرز ہیں, کون ہیں یہ ہماری مثال میں اگر سامنے رکھا جائے تو؟ مثلا اگر آپ ایجپٹ کو دیکھتے ہیں تو ایجپٹ میں سب سے بڑا جو انٹرسٹ گروپ ہے وہ وہاں پہ وطنیہ گروپ ہے. وطنیہ ان کا جو کہ جنرل سیسی کا تعلق فوج سے ہے, تو وطنیہ جو ہے وہ ان کا ایک عسکری جو کاروباری گروپ ہے وہ ہے, اور اس کے لیے انہوں نے تمام ایگزمپشنز اور مراد جو ہیں وہ دے رکھی ہیں. اگر آپ لیٹن امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کافی بیرنز نظر آتے ہیں. اگر آپ افریقن کنٹریز کی مثالیں لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو وہ پرائیویٹ گروپس نظر آتے ہیں جو کہ وہاں سے منرل یا باقی. پاکستان میں کیا نظر آتا ہے آپ کو سلیری صاحب؟ پاکستان میں کون ہے یہ گروپس؟ پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بھی آپ کو مقدس گائے نظر آتی ہے. مثلاً ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے وہ پیمپرڈ سیکٹر رہا ہے. جب تک آپ اس کو مراد نہیں دیتے تب تک وہ ایکسپورٹ نہیں کرتا. اس کے علاوہ اگر آپ حال کی مثال دیکھتے ہیں تو جو آپ کو 5 ایکسپورٹ انڈسٹریز جن کے لیے آپ کو کنسیشن جو دی گئی تھی جو کہ ابھی ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ وہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو لیڈ کیپچر حفیظ پاشا نے ایک پوری کتاب لکھی چند سال پہلے, 2 سال پہلے, جس میں انہوں نے مختلف جو طبقہ اشرافیہ جسے آپ کہا جا سکتا ہے جن کا انفلوئنس ان کا تعلق
پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہے. اچھا, اور میں اسی نوٹ پہ میں علی ناصر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کو یہ خطرہ ٹلتا ہوا نظر آتا ہے ڈیفالٹ کا, جن 53 ممالک کی فہرست میں ہم موجود ہیں اور جس کی مثالیں ارجنٹینا اور سری لنکا ان کے ساتھ ملائی جا رہی ہیں, اب خطرہ ٹلے گا اس پروگرام اور ان شرائط کے بعد اگر معاہدہ SLA ہو جاتا ہے یا بورڈ اپروول دے دیتا ہے, یا اس کے باوجود خطرہ ہے آپ کی نظر میں علی ناصر؟ ٹیمپریریلی یہ خطرہ جو ہے یہ ٹل جائے گا, اور بات یہ اب ایشو بڑا اور سنگین یہ ہے کہ دس از اے کمپلیٹ کمپریہنسو آل انکلوسیو فیلئر آف اسٹیٹ گورنمنٹ, آل پولیٹیکل پارٹیز اینڈ انٹلیکچوئلز آف دس کنٹری. تو ہمیں جو ہے اس کا بلیم کسی ایک پر شفٹ نہیں کر سکتے. اسٹریٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈائگنوزس غلط ہوئی ہے, پوری جو بیماری ہے اس کی ڈائگنوزس ہی غلط ہے, اور جتنے سولوشن بتائے گئے ہیں وہ بھی سارے خراب ہیں, غلط ہیں, اور جن سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر ہم ڈیسیژن لے رہے ہیں وہ بھی سارے جھوٹ ہیں. تو فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت سارا بلیم ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر, اور ٹو بی ویری فرینک ان کا قصور اتنا ہے نہیں, کیونکہ ان کو ایکسپیریمنٹ کرنا یا ان کو کوئی وے آؤٹ ڈھونڈنا مجبوری ہے. اگر انہوں نے ڈیلے کیا IMF پروگرام میں جانے کے لیے, IMF کی شرائط ماننے کے لیے, تو وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ دیکھیں اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ بہت ہے. اب یہ جو ڈیسیژن ہو گئے ہیں جو کہ زبردستی ہوئے ہیں, ریاست بچانے کے لیے ہوئے ہیں, ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہوئے ہیں, اٹ ول کاسٹ PMLN دا نیکسٹ الیکشن. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اسحاق ڈار صاحب بھی جانتے ہیں. اسی لیے وہ IMF پروگرام کے اندر اتنی جلدی نہیں جانا چاہ رہے تھے, کیونکہ ہی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ این آلٹرنیٹو وے, کہ کوئی طریقہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن نہ لینے پڑے. دوسری بات رہی سر ہماری معیشت کے متعلق جو ہے نا, وہ ہمیں بچپن سے ہی جھوٹ پڑھایا گیا ہے, اور سب سے زیادہ ڈسٹرائے کیا ہے ہمیں جن لوگوں نے پرپیچویٹ کیا ہے ان لائز کو. دیکھیں یو ہیو ٹو کم ٹو ٹرمز ود دا فیکٹ کہ آپ کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, آپ کا ایریا بہت کم ہے, 7,93,000 کلومیٹر, مطلب جوک, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. آپ برازیل کی مثال لے رہے ہیں, 11 پاکستان آ سکتے ہیں سر برازیل میں, پھر بھی جگہ باقی رہ جائے گی. بلکہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش 2 دفعہ برازیل میں گھسا دیے جائیں پھر بھی برازیل میں جگہ باقی رہے گی. تو ہم برازیل کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے سر. اس کے علاوہ سر گانا کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں, کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو چارٹس ہوتے ہیں وہ بیسکلی ان کا کوئی نہ کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہم اپنے جو ایگزامپلز لے رہے ہیں یا ہم جن کے ساتھ کمپیریٹیوز کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں. پاکستان کا ایشو نہ تو مافیاز ہے, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں, نہ ٹیکسیشن ہے. پاکستان کا ایشو ہے ریسورسز اینڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ, اور ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان کا صرف ایک ایشو ہے ڈالر. پاکستان ایک ٹریڈنگ سٹیٹ ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم وسائل سے مالا مال ہیں, یہ نان سینس ہے, تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. سی پیک کے بعد, سی پیک تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. سی پیک کے بعد دوسرا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہم وسائل سے مالا مال ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا ملک تباہ ہو گیا, اور ضدی لوگ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں کہ گدھے کو گھوڑے کی ریس میں دوڑانا ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. مونس صاحب, سیفان صاحب, سلیری صاحب اور سلمان شاہ صاحب کو بھی سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ وی آر ناؤ دا بینیفیشریز, دا نیو جنریشن. اب یہ جو آپ کا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے, یہ اب آپ سے سوال پوچھے گا. یہ کل علی ناصر کا گریبان پکڑ کے پوچھے گا کہ تم ٹی وی کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہو کہ جناب ہم ریسورسفل ہیں, ہم یہ ہیں, اور ٹیکس ہمارا ایشو ہے. یہ سب نان سینس ہے. اگر ہم اس نان سینس میں بلیو کر رہے ہوتے, شبر زیدی جیسے آپ کو پتا ہے آج کل بچوں کے سالگرہ پر جا کر ورائٹی پروگرام کر رہے ہیں, جیسے مفتاح اسماعیل صاحب بھی جہاں کسی بچے کی سالگرہ بھی ہوتی ہے وہاں بھی بولنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ان سب لوگوں کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے. انہوں نے ملک کو صرف تباہ کیا ہے, اور ایوری ون از ناؤ somehow positioned and pitched کہ مزید تباہ کرے. کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں. سب سے زیادہ بہترین ٹائم اسد عمر کو ملا تھا. اسد عمر چیئرمین NCOC بہترین تھا, وزیر خزانہ بالکل نان سینس تھا. اس نے برباد کیا اس ملک کی معیشت کو. NCOC کا چیئرمین بہت اچھا تھا, وہ اینگرو کے اندر اس نے بہت اچھا کام کیا ہوگا, آئی ایم شیور آف اٹ. لیکن وزیر خزانہ اس نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی معیشت کا. IMF پروگرام میں اس نے تاخیر کی. ڈرامے, ڈھکوسلے, باتیں, کھیڑیاں پہننا, آستینے چڑھانا, ان کی وجہ سے تباہ ہو گئے. پھر آئے عبدالحفیظ شیخ صاحب, he could do nothing, he delivered zero. اور اس کے بعد جناب آئے یہ اپنا جو تیسرے وزیر خزانہ تھے جو شارٹ ٹائم کے لیے آئے, شارٹ کٹ میں میرا مطلب شوکت ترین صاحب, انہوں نے بھی ایسے ہی بیڑا غرق کر کے گئے. they are trying to say that they were all right.
وہ بھائی دے آلسو ڈڈ ٹو دا کنٹری وچ ایوری ون ایلس ڈڈ. اور میرا جو خیال ہے, I'm a bit emotional because we have actually destroyed the economy of this country in front of our eyes by weaving and spinning lies again and again. صحیح. مطلب یہ جو بات ہے نا آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سلمان شاہ صاحب آپ کا بھی اس پہ تجزیہ چاہوں گا. جو دونوں اگر اسد عمر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں, ان کی کوشش اسد عمر صاحب کی پہلے یہ تھی کہ ہم IMF کے پاس نہ جائیں. اسحاق ڈار صاحب بھی آلٹرنیٹس اور مختلف پلانز پر کام کرتے رہے. اور اس کے اگر ہم حفیظ شیخ اور شوکت ترین صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے اس طرح نہیں سوچا. یہ دونوں, ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, ان دونوں نے اس میں تاخیر کی فیصلے میں. آپ سمجھتے ہیں یہ جو پولیٹیکل کمپلشنز اور پولیٹیکل جو کاسٹ ہے اس کو بیئر کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے فار ریفارمز, جن کی آپ بھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے, اینڈ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وجہ سے بھی نہیں کر پاتی کہ سیاسی کاسٹ کون اٹھائے اس کی؟ سلمان شاہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو میں ناصر کو ایک تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ ہے میری ناصر کے ساتھ. دیکھیں, پاکستان میں مس یوز آف ریسورسز ہائٹ پہ ہے. اس سے زیادہ مس یوز آف ریسورسز کسی دوسرے ملک میں ہے ہی نہیں جو پاکستان میں ہے. اور ایک میں سمپل سا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جو آپ کو بتا دے گا کہ کتنی بری طریقے سے ہم اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہیں. اب علی جانتا ہے کہ پاکستان میں سالانہ جو ہے ہمارے دریاؤں میں 150 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے, اور پمپ کرتے ہیں ہم زمین سے, وہ بھی ملا لیں تو تقریباً 200 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے. یہ ایک بہت بڑی ریسورس ہے. اب اس کا اگر آپ قیمت لگائیں کہ یہ پانی کتنے کا ہے, تو سب سے پہلے آسٹریلیا میں 1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ $2 بلین کا مارکیٹ میں بکتا ہے. مطلب اس سے وہ $2 بلین کماتے ہیں. تو اگر ہم آسٹریلیا کی قیمت ہی لگائیں تو ہمارے پانی کی قیمت $400 بلین تو سالانہ ہے. اور اس کو استعمال کرنے کے بعد ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ مشکلوں سے 500-600 بلین کتنی ہے, $500 ملین دے دیتی ہے. مطلب ہماری کوئی ریسورس کا اتنا بڑا دریا, اتنی بڑی اس کے ساتھ ہنٹر لینڈ, بہترین آپ کا موسم, لیکن ہم اس کو نہیں استعمال کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں کر رہے. نمبر 1, اچھا بیج ہی نہیں ہم بنا سکتے. ہمارا جو بیج ہے دنیا کا سب بیج, جو کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا مونگرل بیج ہم بناتے ہیں, جیسے شہر میں آپ دیکھتے ہیں کتے پھر رہے ہوتے ہیں مونگرل قسم کے, اور کسی کے پاس بڑے اچھی بریڈ کے کتے ہوتے ہیں. تو یہاں ہمارا بیج جو ہے وہ مونگرل بیج ہے. آپ کسان کو وہ بیج ہی نہیں پرووائڈ کر سکتے جس سے وہ پیداوار لے سکتا ہے. دوسرا, پانی کی جو ویسٹیج ہے فارم کے اوپر, انبلیویبل ویسٹیج ہے, اور ایک پانی کے اوپر لڑتے ہیں تاکہ اس کو ضائع کیا جا سکے. ایک جو ہے وہ اس میں اتنا پانی ہے کہ وہ اس نے واٹر لاگنگ کر دی ہے پاکستان میں, لیکن وہ زمینوں تک ہم ٹھیک طرح پہنچاتے نہیں. ایگریکلچر ہم ٹھیک کرتے نہیں, سیڈز ہم بناتے نہیں, سائنس ہم پڑھتے نہیں, ایکسٹینشن کا کام ہم کرتے نہیں. کسی نے آج تک فارمر کو ہاتھ سے پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ جی یہ طریقہ کار ہیں اور یہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو 500-600 بلین ہم وہاں پہ ہی نقصان کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ دوسری جگہوں پہ بھی دیکھ لیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی دنیا سے سب سے کم, کیونکہ جب آپ فائنانس منسٹر تھے کوالٹی دنیا سے سب سے کم. ہماری جو ٹیکسٹائل ہے وہ بھی ایک کموڈٹی کی طرح بکتی ہے. سو نمبر 1 یہ آپ سب کلیئر کر لیں کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ مس یوز کرتا ہے اپنی ریسورسز کو, اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہماری گورننس بہت خراب ہے, ہمارے محکمے بہت خراب ہے, ہماری اکانومی پہ حکومت کا بہت بڑا
فٹ پرنٹ ہے, وہ ہلنے نہیں دیتے. ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ساری چیزوں. آج اگر آپ دیکھیں, کبھی وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ اسمگل ہو گیا سارا کچھ, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بیج ہے یہ ہم نے ڈسٹرکٹ سے ہی نہیں نکلنے دینا. عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں, کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, کوئی لاجسٹکس نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وی آر دا ورلڈ ورسٹ کنیکٹڈ ریجن اینڈ we are the worst connected to international markets. We are the worst in productivity. We are the worst in competitiveness. And it has got nothing to do with resources. We have got all kinds of resources. Everything has to do with governance. اچھا شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ یہ کیونکہ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چلیں ریسورسز ہیں اور ہم اس کو یوٹیلائز, بیوروکریسی اور یہ ہرڈل سب کچھ. سر یہ بتائیں کہ ہم ایک ہی ایکسپورٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سالوں سے, ٹیکسٹائل. ہمارے پڑوسی ملک ہو گئے, دیگر ممالک ہو گئے, بہت پوٹینشیل آیا, ایکسپورٹس بڑھے اور انہوں نے نئے نئے ایکسپورٹ سافٹ ویئرز اور مختلف چیزوں میں گئے, پوٹینشیلز انہوں نے ایکسپلور کیے. اچھا, اور اب میں عابد سریح صاحب, اگر آپ, میں سلمان شاہ صاحب آپ کا اور دونوں کا, عابد سریح صاحب کا موقع, تو سر ہم کیوں نہیں دیکھتے اس طرف؟ سوال آپ نے پوچھا, میں اس کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں, اس کے بعد آپ واپس سے جی بات بتائیں کر جی لیں. پلیز. جی ہمارے اکانومی جو ہے یہ ون ایکسپورٹ اکانومی ہے نا, ون پروڈکٹ اکانومی. پروڈکٹ اکانومی کا مطلب ہے کہ آپ اکانومی کو ڈائیورسفائی کریں. ڈائیورسفائی کرنے کے لیے اسٹریٹجی چاہیے. ڈائیورسفائی کے لیے آپ سکر کے قریب آپ کے مرچیں ہیں, تو وہ مرچیں جو ہیں وہاں سے وہ پوری دنیا میں کیسے پہنچیں گی, اور کیسے اس کو آپ بیچیں گے, کیسے یہ آپ کا کنو جو ہے پوری دنیا میں جائے گا, کیسے آپ کا آم جو ہے وہ مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹس میں جائے گا. سو آپ کو ڈائیورسفیکیشن اسٹریٹجی پہ کام کرنا پڑے گا, اور ڈائیورسفائڈ ویلیو چینز کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. وہ ہماری بیوروکریسی نہیں کرنے دیتی. بیوروکریسی کے کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. تو آپ کی گورننس وہاں بھی آڑے آتی ہے کہ جو چیز آپ کے ملک میں آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں, بہت اچھا کر سکتے ہیں, اس کو ڈائیورسفیکیشن کا مطلب آپ نے اکانومی کو لوکل لیول پہ جا کے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے سیالکوٹ کو ٹھیک کرنا ہے, گجرانوالہ کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے کراچی کو ٹھیک کرنا ہے, لاہور کو کرنا ہے, جہاں پہ یہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. اور وہاں پہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ کیا پرابلمز کیا ہیں, کیوں نہیں ہمارے پاس جو ہے اچھا پروڈکٹ آ رہا, کیوں نہیں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی اونچی کیوں ہے, ہماری ٹرانسپورٹ کاسٹ اتنی زیادہ کیوں ہے, ہمارے لاہور سے کراچی تک جو بالکل. سلمان شاہ صاحب یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہے, اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی ادائیگیوں کو ہمیں ادا کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم نے اس وقت جو ہے ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. یہ چھوٹی سی صورتحال تو نظر آتی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے, ان کی شرائط ہم نے پوری کی ہیں, اور تقریباً ان کے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو معاملات تھے وہ حل ہو چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے منفی اثرات لوگوں پر پڑ رہے ہیں, جو معیشت پر پڑ رہے ہیں, تو اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ناصر, آپ کی طرف آئیں گے. جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اپنی دیگر چیزیں درست کیوں نہیں کرتے, صرف ٹیکسٹائل پر ہی انحصار کیوں ہیں, ڈالر ملک میں لانے کے اور بھی تو بہت سارے طریقے موجود ہو سکتے ہیں. یہ کہ ابھی جو کام ہمیں کرنا پڑے گا وہ بالکل ریولوشنری ہے, کچھ ہٹ کے, کچھ انقلابی, کیونکہ سیاسی انقلاب کی نہیں, ابھی ہمیں معاشی انقلاب کی ضرورت ہے. میں ایسا محسوس فرسٹ ٹینور تھا پرائم منسٹر کے طور پہ جس میں انہوں نے لبرلائز کیا تھا پاکستانی اکانومی کو, تب ہم نے سب سے زیادہ گروتھ دکھائی تھی اور ہم ایشین ٹائیگر بن گئے تھے. آئی مے بی رانگ, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کو اس وقت لبرلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا, خاص طور پہ جو ہماری فورن ایکسچینج رجیم ہے اس کو لبرلائز کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی اکانومی کو ڈالرائز کرنا پڑے گا. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, ہنستے تھے جب میں کہتا تھا کہ اکانومی کے اندر ڈالر کو فری فلو کرنے دو, منی چینجر اور بینک کے بھی محتاج نہ بنو, اس تک کہ کریانے اور پان کی دکان کے اوپر بھی ڈالر ایکسیپٹ کرو. تو لوگ کہ جی یہ کیا تماشا بنانے والی بات کر رہے ہیں. اس سے تب ڈالر 151 روپے کا تھا جب میں نے یہ سجیشن دی تھی, تو لوگوں نے کہا اس کی وجہ سے ڈالر 170 روپے کا ہو جائے گا. اب دیکھ لیجئے ڈالر 270 تک بھی چلا گیا تھا.
تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی کو ڈالرائز کرنا پڑے گا. پاک روپی کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, سوری ٹو سے, پاک روپی کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کی کوئی پالیسی نہیں ہے آن پرنٹنگ نوٹس. میرے خیال سے یہ ومزیکل ہوتا ہے, ان کی کوئی آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ اور کمپریہینڈ کہ ہمارے ہاں یہ منی سپلائی کی پالیسی کیا فالو کرتے ہیں. عابد سلیری صاحب موجود ہیں, میرے خیال سے ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان کے اندر یہ منع تیری پالیسی تو بناتے ہیں ہر 2 ہفتے کے بعد, لیکن یہ بتا دیں کہ منی سپلائی کے ریگارڈنگ پاکستان کی کیا پالیسی ہے. میرے خیال سے عابد سلیری بہتر بتا پائیں گے. جی خیر علی ناصر بھائی, یہ تو اسٹیٹ بینک کی تمام پالیسیز جو ہیں وہ موجود ہیں. میرا خیال ہے جس چیز کی طرف بحث ہمیں لے کے جانی چاہیے, ایک تو یہ ہے کہ ابھی بھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا, ابھی بھی آپ کو نیٹ انٹرنیشنل ریزرو جو ہیں پورے کرنے ہیں, جس کے لیے سعودی عرب اور چائنا اور قطر اس سے بات چیت جاری ہے. اور جب تک آئی ایم ایف اور ان تینوں ملکوں اور پاکستان کے درمیان میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے کہ 10 سے 12 بلین ڈالر جو ہیں کیا وہ ایگزیکٹو بورڈ میں جانے سے پہلے پورے ہوں گے یا صرف ان کے وعدوں سے کام چل جائے گا, تب تک ابھی تلوار جو ہے خطرے کی وہ ہم پہ لٹکی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا سوچنا چاہیے. یہ بالکل درست اقدامات ہیں جو اس وقت کیے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان پہ ان کا بوجھ سب سے زیادہ پڑے گا. تو اگر ہم پیٹرول کی قیمت بڑھانا چاہ رہے ہیں, ڈیزل کی قیمت بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم موٹر سائیکل والے کو, چنگچی والے کو, رکشہ والے کو کیسے سستا پیٹرول دے سکے. کیونکہ اس وقت اگر آپ ایک لینڈ کروزر والے کو بھی اسی ریٹ پہ پیٹرول دیتے ہیں اور ایک موٹر بائک والے کو بھی آپ کہتے ہیں کہ اسی ریٹ پہ پیٹرول خریدو, تو ہم اپنے ریسورسز کو اس کو لیڈ کیپچر کہتے ہیں اور یہ طبقہ اشرافیہ ہے. اور جن پالیسی فالٹ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, آپ اس کو ایجپٹ کی مثال یا گھانا یا زیمبیا کی, تو ہم پالیسیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پالیسیز نے دنیا میں کہیں بھی ورک آؤٹ نہیں کیا, خواہ اس کا رقبہ جتنا بھی ہو یا اس کی آبادی جتنی بھی ہو. یہ پالیسیز الٹیمیٹلی آپ کو فیلئر کی طرف لے کے جاتی ہے اور ہمیں ان پالیسیز کو چینج کرنا ہوگا. آپ کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ ہمیں ڈالر کے ریٹ کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے تھا, لیکن ڈالرائزیشن آف اکانومی جو ہے اگین اس کے اپنے نقصانات ہیں. وہ گرے مارکیٹ میں تو پاسبل ہو سکتا ہے, پاکستان جیسے کسی بھی انڈیپینڈنٹ ملک میں ایسا پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسیز ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک کو کوئی کام کرنے تو دے. اگر یہ بتاتے جائیں لاسٹلی کہ یہ خطرہ ٹلا ہے, ابھی آپ نے کہا کہ ہماری کچھ اور ہمارے انفلوز ہیں جو ابھی آنے ہیں, ہمیں میچور ہونے ہیں, تو ابھی ابھی ٹل جائے گا خطرہ 2-4 ہفتے میں, یہ ابھی خطرہ ہے بدستور؟ دیکھیے آپ کا جب تک ایگزیکٹو بورڈ سے وہ کلیئر نہیں ہوتا ہے کیس, تب تک آپ کو اگلی ٹرانچ نہیں ملے گی آئی ایم ایف کی. اور اس ٹرانچ کے آنے میں جو میجر اس وقت کنڈیشن مانے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے جو ریزروز ہیں ڈالر کے وہ بیف اپ کرنے ہیں. وہ تقریباً ابھی آپ کو 10 سے 12 بلین ڈالر مزید چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف صرف چین اور سعودی عربیہ اور قطر ان کے صرف وعدوں پہ یا ایشورنس پہ اگلی ٹرانچ ریلیز کر دے گا, یا واقعی وہ کہے گا کہ یہ ڈالر دے کے آئیں. اگر واقعتاً یہ ڈالر لانے پڑے نہیں, اور اگر یہ تمام چیزیں مٹیریلائز ہو جاتی ہیں عابد سلیری صاحب, یعنی آئی ایم ایف کا انفلوز بھی آ جاتے ہیں اور آپ جو جس طرح ہمارے ایکسٹرنل بائیلیٹرل پارٹنر سے انفلوز آنے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, ان دیٹ کیس ہم کس سال یعنی جون 23 تک سیکیور ہیں, یا ہم پورا کیلنڈر ایئر سیکیور ہے 23 کا یا 24 تک, کہاں تک ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پھر ولنریبل نہیں ہوں گے, کتنے ماہ کے لیے؟ دیکھیے اس مالی سال کے لیے آپ سیکیور ہیں. جو ہی یہ 30 جون کو یہ والا پروگرام ختم ہوتا ہے, آپ کو 24 میں آئی ایم ایف کے پروگرام کی تیاری کرنی ہے. اگلے 4 سالوں میں ہر سال آپ کو 34 بلین ڈالر چاہیے ایکسٹرنل سپورٹ سے. اب وہ 34 بلین ڈالر جو ہے اب درختوں پہ تو نہیں اگا سکتے ہیں. ہمارے جو اس وقت ڈیفیسٹ ہیں اگر آپ ان کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو اگلے 4 سال کے لیے ابھی مزید اپنی اسٹرکچر اور پالیسی ریفارمز کرنا ہوگی. اور شاید آئی ایم ایف کا اگر آپ آئی ایم ایف کی ان چیزوں پہ عمل کر لیں, ان کڑوی گولی پہ, تو شاید تھوڑا سا حالات بہتر ہو جائے. ہم تو اس کو اس میڈیسن کے طور پہ لیتے ہیں, اینٹی بایوٹک کی طرح, جو ایک ڈوز کھا کے تھوڑا سا فاقہ ہو اور بند کر دیں. تو ایک لقمہ دینا چاہوں گا میں یہاں. اب سلیری صاحب نے بھی اچھی بات کی اس حساب سے, لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہم کس حد تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ہماری لبرلائزیشن اور خاص طور پہ فوریکس مارکیٹ کی, کیونکہ روشن پاکستان بھی ایک ایسی, روشن ڈیجیٹل بھی ایک ایسی اسکیم تھی جس کے ذریعے وی ور الاؤنگ پیپل ٹو کیپ فورن ایکسچینج ان پاکستان.
تو کین پاکستانی سٹیزنز یو شوڈ ریوزٹ, یا اگر گورنمنٹ جو ہے اس کو ریوزٹ کرتی ہے FA25 کے بجائے ایک اور کوئی اس طرح کا لبرلائزڈ قسم کا بینک اکاؤنٹ سسٹم بناتی ہے کہ لوگ ڈالرز تکیوں سے نکالیں, الماریوں سے نکالیں اور جا کے بینک میں جمع کروائیں, اور سوورن گارنٹی دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا کوئکلی آنسر کر دیں کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس. جی 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 ڈاکٹر صاحب, اس کی 2-3 شرطیں ہیں. ایک پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو حکومت کو بہت چھوٹا کرنا پڑے گا. دوسری شرط